السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی ہوئی ہے۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 پیش کی جائے گی، ملاحظہ فرمائیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو مشرک یعنی وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین مسجدوں کے متولی نہیں ہو سکتے، مشرکین کی کمائی سے مسجدیں نہیں بن سکتیں، اور مشرکین کبھی بھی مسجدوں میں نہیں آ سکتے جب تک وہ کفر کی شہادت پر قائم ہیں۔ ما کان للمشرکین، یہاں تک کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان ہے، کفار سے جہاد۔ اب یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی اور تولیت اور خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَا مَسَاجِدِ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن۔ اور یہ کہ بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کسی بھی انداز میں، نہ وہ صفاتی، نہ عملی، نہ کسی بھی شکل میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام تو میرا پیر بھی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ ہر کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام اعمال، تمام اچھائی، تمام برائی، تمام دینداری، تمام دنیا داری صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہیں؟ یعنی جب تک وہ کفر اور شرک میں ملوث ہیں اس وقت تک وہ مسجدوں کی متولی، مسجدوں کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ ان کی تعمیر و ترقی میں ان کے سرمایہ کو استعمال کرنا بھی شرعی طور پر جرم ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی پر بس کر دو، آگے مت کہنا۔ مگر وہ کہتے ہیں الا شریک ہو لک تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ مسلم حج کا بیان میں، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے 1185 نمبر پہ۔ ان کی اپنے کفر پر شہادت، وہ 360 بت بھی تھے جو انہوں نے کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ کعبہ کی دیواروں پر بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھی، ہاتھوں میں قسمت کی شناخت کے لیے تیر کمان پکڑے ہوئے تھے۔ ان کا بیت اللہ کا احترام انتہائی بے حیائی، یعنی یہ ننگے ہو کر مرد و زن طواف کرتے تھے، اور ان کی نماز تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر مشرکانہ قوالیاں کرنا تھا۔ ایسے لوگ اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے تو کجا کسی مسجد کے متولی و مجاور یا خادم بننے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس لیے ان سے کعبہ اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں کا فرض ہے۔
علامہ اقبال نے یہاں ایک نہایت نفیس نقطہ نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری زمین میں کہیں بھی وہ کھڑے ہو کر حرم کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ پوری زمین جو ہے یہ مسجد کی مانند ہے، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سوائے ایک دو نجس جگہوں کے، جس میں اونٹوں کا باڑا یا بکریوں کا باڑا آتا ہے یا بیت الخلاء آتا ہے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، جُعِلَتْ لِلْأَرْضِ مَسَاجِدًا وَطَهُورًا، بخاری شریف میں ہے یہ، اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے غیرت اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی غیرت اور طاقت کا شرمناک پہلو ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو تمام زمین مسجد ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے لیے ہے، پوری دنیا کی زمین مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کی مسجد پر غیر مسلمانوں کا قبضہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ ساری مسجد یعنی ساری زمین مسلمانوں کے قبضہ میں ہونی چاہیے۔ اصل میں یہی ایک اشارہ ہے کہ پوری زمین، اس پہ حکمرانی مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ پوری زمین، پوری دنیا، اس میں صرف اور صرف آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، ان کا پرچار ہونا چاہیے، ان کی نبوت کا پوری دنیا میں پہچان ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں نبوت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور یہی ہے، اور یہ تا قیامت یہی رہے گی۔ اور پوری دنیا میں قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے جس کی نشر و اشاعت، تعلیمات، تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی، دین اسلام کی، قرآن مجید کے علاوہ کسی اور مذہب کی، کسی اور کتاب کی تبلیغ کرنا شرعی جرم ہے، کیونکہ آخری نبی آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور جو قانون، جو شریعت منسوخ ہو جائے اور کوئی بندہ کہے نہیں جی میں تو اسی پہ چلتا ہوں، تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور آج بھی جو شریعت محمدی پر چلنے سے انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کے مجرم ہیں، اور ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شریعت محمدی کو تسلیم کر لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، کلمہ طیبہ کو پڑھ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو دل سے اور یقین سے تسلیم کر لیں اور اس پہ عمل کریں، یہی نجات ہے۔ ورنہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اور یہ کفر کرنے والے، یہ کفار جو ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ مسلمانوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے طرز زندگی کو درست کر لیں، اپنی روزی کو درست طریقے سے کمائیں، درست جگہ پہ خرچ کریں۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، رزق حلال کا حلال استعمال کرنا بھی عین عبادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔